بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات کریمہ تلاوت فرمائی۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا، یہ بندوں کے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ شاہ عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر 3 نعمتیں گویا 3 انعام اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلا انعام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے ذاکر بندے پر یہ ہوتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو چونکہ ہماری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، ہمارے بدن کا ایک ایک عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہماری زبان پر اپنا نام جاری کرا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور اللہ کے نام کی بڑائی ایسی ہے کہ ہم جیسے انسانوں کی زبان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر اپنے پاک نام کو جاری فرماتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ یہ پہلا انعام ہوا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اپنی مخلوق کے اپنے بندوں کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ تو ذاکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ اللہ کا بندہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا انعام ہوتا ہے کہ بندے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا ذاکر بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمائی کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر کہیں بھی بیٹھ کر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے دیکھو میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ اگر ہمیں دنیا کے اندر پتہ چل جائے کہ کسی بڑے آدمی کی مجلس میں کوئی سیاسی اعتبار سے بڑا لیڈر ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس نے ہمیں یاد کیا، کوئی آدمی آ کر ہمیں یہ کہے کہ فلانا بہت بڑا لیڈر تھا
اس نے آپ کو یاد کیا تو ہم 5 آدمی 10 آدمیوں کے بیچ میں فخر کریں گے کہ فلاں ایک بڑا آدمی ہے جس کو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کے پاس جانا مشکل ہوتا ہے، وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بڑا آدمی اگر ہمیں یاد کرتا ہے تو ہمیں اس پر فخر محسوس ہوتا ہے، ہمیں اس پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کے سامنے اس کو اپنے لیے بڑا سمجھ کر بیان کرتے ہیں کہ فلانا میرا نام لے رہا ہے، وہ اپنے آدمیوں کے سامنے میرا چرچا کر رہا ہے۔ تو وہ بڑا آدمی چاہے کتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ ہے ہمارے جیسا انسان، اور وہ جن 5-10 آدمیوں کے بیچ میں ہمارا تذکرہ کرتا ہے وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرنے والی اللہ کی ذات جس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اور جس مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہیں وہ فرشتوں کی مجلس، اس سے پاکیزہ اور کوئی مجلس ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہمیں اس پر کتنا یہ ہونا چاہیے ذکر کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مجلس میں یاد فرما رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ اسی لیے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی کہ یہ مبارک مہینے چل رہے ہیں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے قلوب کے اندر ایک طرح سے عبادت کا دائرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے اعمال کے ساتھ ذکر کا بھی اہتمام کریں۔ ذکر سے قلب کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ اگر قلب کے اندر نورانیت پیدا نہیں ہوگی ہمارے، تو پھر دوسرے اعمال کے لیے ہمارا دل تیار نہیں ہوگا، ہمارا دل آمادہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے کہ قرآن کریم کو اگر پڑھا گیا، جس انداز سے اس کو پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھا گیا، اس کے آداب کی رعایت کی گئی، اس کی عظمت کو ہمارے دل کے اندر پیدا کیا گیا، عظمت اور احترام کے ساتھ اگر قرآن کریم کو پڑھا گیا تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ انسان کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں تاثیر ہے ہی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جن کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، ہمارے ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کو سنتے ہیں، لیکن پڑھنے اور سننے کے بعد بھی قرآن کریم کے جو اثرات ہماری زندگی پر پڑنے چاہیے، اس کی تلاوت کے جو انوار اور برکات ہمارے دلوں میں آنے چاہیے، کیوں نہیں آ رہے؟ یہ غفلت ہماری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ہم پڑھتے تو ہیں لیکن جس طرح اسے پڑھنا چاہیے اس طرح ہم نہیں پڑھتے۔ اس کا جتنا احترام ہونا چاہیے ہمارے قلب کے اندر، ہمارے دل کے اندر، اس کی جو عظمت ہونی چاہیے، نہ اس عظمت کے ساتھ ہم قرآن کریم کو سنتے ہیں اور نہ اس عظمت کے ساتھ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ ابو علی سینا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ پر وہ کسی مریض کے پاس گئے، وہاں پر ایک بزرگ تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے، وہ مریض بھی تھے، کیونکہ ابو علی سینا
عقلیات کے ماہر تھے، طب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت دی تھی، علاج میں بھی. تو انہوں نے جب بزرگ نے اس مریض پر پڑھ کر دم کرنا شروع کیا تو ابو علی سینا نے کہا کہ چند الفاظ آپ نے پڑھے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ تو بزرگ نے اس وقت ابو علی سینا کو کچھ ایسی بات کہی جس سے ان کو غصہ آ گیا. تو ابو علی سینا غصے ہو گئے ان پر. تو ابو علی سینا کو بھی اس بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ کو مارا نہیں، میں نے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے تو صرف چند الفاظ کہے ہیں جس الفاظ کا آپ کے دل پر یہ اثر ہوا کہ آپ کو غصہ آ گیا، آپ قابو سے باہر ہو گئے. تو یہ تو میں تو اللہ کے ایک مخلوق ہوں، میں ایک بندہ ہوں. جب بندے کے الفاظ میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر کیوں نہیں ہو؟ تاثیر ضرور ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اور اسی قرآن کریم کے ذریعے عزت پائی ہے دنیا میں جس نے بھی عزت پائی ہے، اور دنیا میں جو ذلیل ہوا ہے اسی قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو عزت عطا فرمائی اور یہی کتاب ہے. اس کی ناقدری کر کے، اس سے اعراض کر کے، اسے چھوڑ کر بہت سارے لوگ ذلیل ہو گئے اور رسوا ہو گئے. قرآن کریم کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا میں کسی بھی راستے سے عزت پانے کی کوشش کریں گے ہم نہیں پا سکیں گے. دنیا چاہے کوئی بھی راستہ بتلا دے کہ تمہیں ترقی ملے گی یہ راستہ بنا لو، تمہیں ترقی ملے گی یہ راستہ اپنا لو، لیکن پوری دنیا کا بتلایا ہوا راستہ ہم اپنائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے ترقی کے اور عزت کے راستے کو چھوڑ دیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کی تلاش میں اور زیادہ ذلیل ہوتے جائیں گے اور اسی ذلت میں ہماری زندگی پوری ہو جائے. جب قرآن کریم نازل ہوا تھا تو اس وقت کیسی کیسی بڑی طاقتیں تھیں. وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، ترقی یافتہ اس وقت قومیں تھی جن کے پاس دنیا کے اسباب بہت سارے تھے، بہت سارے اسباب اور وسائل تھے دوسرے ممالک کے اندر، لیکن عرب کے اندر کوئی ایسا پڑھا لکھا نہ تھا. یہ عرب کا طبقہ ایک دم بیکورڈ طبقہ سمجھا جاتا تھا. لوگ اس کو دنیا سے الگ تھلگ ایک طبقہ ان پڑھ قوم سمجھتے تھے. لیکن اسی قوم نے جب قرآن کریم کو اپنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا اور اسی قرآن کریم کو جب انہوں نے دل سے پکڑ لیا اور اپنے اوپر اس کے اپنی زندگی کا اس کو ایک عملی طریقہ بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی کہ آج جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے ہم ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہتے ہیں. قیامت تک ان کو یہ دعائیں ملتی رہے گی. لیکن یہ برکت تھی قرآن کریم کی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو لازم پکڑیں. اگر ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، آج ہماری پریشانی کی وجہ، آج ہماری ذلت کی وجہ، آج ہماری مشکلات کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بڑھانے والا نسخہ بتلا دیا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی ان پر تو ایمان بڑھتا تھا. آج ہم بھی اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو ہم آگے اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں
تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. خاص طور پر ویسے تو قرآن کریم کی تلاوت ہمیں پورے سال کرنی ہے، 1-2 دن کے لیے نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور احترام کے ساتھ کریں، عظمت کے ساتھ کریں. اس وقت ہمارے دل میں یہ ہو، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہو تو ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اگر اس عظمت اور احترام کے ساتھ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اس کا اثر ضرور ہمارے دل پر ہوگا، ہمارے دل کی دنیا بدلے گی. اگر ہم قرآن کریم سنتے بھی ہیں تو سنتے وقت بھی ہماری یہ حالت ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ کہ میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو قرآن کریم، جو قول کو یعنی بات کو دھیان سے سنتے ہیں. تو دھیان سے یستمعون القول کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم بات کو ایک مقصد کے ساتھ سنیں. آج جہاں بھی کہیں دین کی بات ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو یا تعلیم ہو تو اس میں ہمیں پورے طور پر ادھر متوجہ ہونا چاہیے. اس کو ایک متوجہ ہو کر سننا کہا جاتا ہے. اگر ہم اس طرح سنیں گے تو اس کا اثر ہمارے دل پر ہوگا. ورنہ آج ہمارا تلاوت سننا، نعت سننا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کسی اور کام میں مشغول ہیں. جیسے کبھی ہم دکان پر چالو کر دیتے ہیں تلاوت کہ ایک طرف تلاوت ہو رہی ہے، دوسری طرف ہم گاہک سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی گاڑی چلاتے وقت گاڑی کے اندر قرات شروع ہو جاتی ہے، ہمارا دھیان، اور ظاہر بات ہے گاڑی چلانے والا جانتا ہے کہ اس کا دھیان ادھر نہیں رہتا ہے. اور اگر 4-5 آدمی ہے تو اس میں دوسری باتیں بھی ہو رہی ہے، ایک طرف تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. پھر ہم یہ سوچے کہ ہم نے پورے راستے پر قرآن کریم کو سنا تو اس کو سننا نہیں کہا جائے گا، اور سننے پر انسان کی زندگی میں جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. اس لیے قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو ہمارا دھیان کسی اور طرف نہ ہو، ہم مکمل طور پر ادھر ہی متوجہ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جا، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اسی طرح سنیں اور اسی احترام کے ساتھ پڑھیں. پڑھتے وقت بھی یہ خیال ہو کہ جب ہم پڑھ رہے ہو اگر کوئی آدمی آ جائے، کہیں کوئی آواز، تو ادھر متوجہ ہو جانا. ایک طرف ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری زبان پر قرآن بھی جاری ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ تو ایک عادت میں ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت زبان پر جاری ہوتی ہے تو آیت نکل جاتی ہے، ورنہ ہمیں معلوم نہیں رہتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو ایسے پڑھنے پر، ایسا سننے پر ہم بھی یہ امید کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکت سے وہ عزت دے جو صحابہ کو عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکت سے وہ عزت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے تابعین اور تبع تابعین کو دی تھی. تو ہم ذرا سوچیں کہ انہوں نے قرآن کو کیسے پڑھا تھا اور کیسے سنا. تو ہم یہ معمول بنائے اور اگلا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کو ہم لازم کریں، اور تلاوت میں بھی کوشش ہم یہ کریں کہ ہمارا قرآن کریم صحیح ہو جائے. صحیح کرنے کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے آگے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو بشارت دے رہے ہیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، سنی ہوئی بات تو بات کو اچھی طرح سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو عمل بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو اس بات کا تعلق نماز سے بھی ہے،
روزے سے بھی ہے، اور جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال سے ہیں کہ جب ہم وہ عمل کریں تو اچھے سے اچھے طریقے پر عمل کریں، ہم یہ سوچ کا عمل کریں کہ یہ قرآن کریم ہی ہے جو مجھے دنیا میں بھی عزت دے سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ قرآن ہی سفارش کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کسی بادشاہ کا خط ہے، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب بات بیان فرمائی تھی، حضرت نے تفصیل سے بات بیان فرمائی، لیکن ایک مثال حضرت نے دی تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ پہلے زمانے کے اندر جب بادشاہ کی طرف سے کسی کو موت کی سزا دے دی جاتی تھی اور اس کو بچنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو پہلے زمانے میں بادشاہ اپنے شاہی خاندان، شاہی کچھ خط لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو اب جس کو موت کی سزا دے دی گئی ہے، جس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ اگر اس کے پاس وہ شاہی خط ہوتا تھا تو وہ سر پر رکھ کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا اور کہا، بادشاہ اب آپ کے غضب سے بچنے کے لیے آپ ہی کے شاہی خط کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جس کو میں سر پر رکھ کر آیا ہوں، تو اس کی معافی ہو جاتی۔ حضرت فرماتے تھے کہ قیامت کے اندر اعمال آئیں گے سیدھی طرف سے، قبر کے اندر اعمال انسان کو گھیر لیں گے، جب فرشتے آئیں گے، دائیں طرف نماز ہوگی، بائیں طرف روزہ ہوگا، پاؤں کی طرف صدقات اور نوافل جو بھی ہوں گے وہ چیزیں ہوگی، لیکن سر کی طرف سے قرآن آئے گا۔ تو یہاں حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شاہی فرمان ہے کہ اب یہ قرآن آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بندے کی سفارش کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کے دربار کا شاہی فرمان ہوں، آپ کے دربار کے شاہی فرمان کو لے کر یہ بندہ قبر کے اندر آیا ہے، تو قبر میں سر کی طرف سے جو عذاب کے فرشتے آتے ہیں وہ اس کو قرآن دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن سر کی طرف سے کیوں آتا ہے، اس کی وجہ حضرت نے بیان فرمائی کہ یہ شاہی فرمان ہے اور شاہی فرمان کو سر ہی پر رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو سر پر رکھیں گے تو ہم دنیا میں سر بلندی کے ساتھ رہ پائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر عزت پانے کی کوشش کی، عزت کی زندگی نہیں ملے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس کے صحیح کرنے کی ہمیں فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں کا